عمران صفدر کی طرف دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرا دیا۔ صفدر نے بھی جواب میں سر ہلا دیا اور پھر وہ سب بڑے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ میرا خیال ہے ہمیں آئندہ کی پلاننگ کر لینی چاہیے۔ اب عمران صاحب بھی موجود ہیں، صفدر نے بیٹھتے ہی کہا۔ پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ تم اچانک کہاں غائب ہو گئے تھے؟ جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ لیڈی سندرتا بڑی جابر قسم کی محترمہ ہیں، کہنے لگیں کہ دنیا تو پہلے شادی کرتی ہے پھر ہنی مون مناتی ہے، ہم پہلے ہنی مون منائیں گے، اس کے بعد پروگرام بنا تو شادی بھی کر لیں گے۔ چنانچہ ہنی مون منانے یہاں آ گئے۔ ابھی صرف ہنی منایا تھا اور مون کا انتظار تھا، کیونکہ تم جانتی ہو آج کل اندھیری راتیں ہیں کہ رقیبان روح سفید پہنچ گئے اور ہمیں گھیر کر یہاں لے آیا گیا۔ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ آخر یہ تمہیں کیا مرض ہے؟ جہاں کسی لڑکی کو دیکھتے ہو شادی کی رٹ لگانا شروع کر دیتے ہو۔ جولیا کے بجائے لیڈی سندرتا نے چہکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس مرض کو مرض عشق کہتے ہیں لیڈی سندرتا صاحبہ۔ میں تو خیر اس مرض کے جراثیموں پر تجربات ہی کرتا رہتا ہوں، البتہ تنویر صاحب اس مرض کے ناقابل علاج مریض ہیں۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ قائم مقام چیف کیا ہوتا ہے؟ اصل چیف کون ہے؟ جولیا نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ اصل چیف ان کے چچا مرحوم تھے، بیچارے بڑی خوبیوں کے مالک تھے، لیکن عمران نے رونی سی شکل بناتے ہوئے کہا۔ تم پھر اس غدار کا ذکر کر رہے ہو۔ آئندہ اگر تمہاری زبان سے اس کا نام نکلا تو میں تمہیں گولی مار دوں گی۔ اور سنو، تم اپنے ساتھیوں سے باتیں کرو، میں ہیڈ کوارٹر جا رہی ہوں۔ نئی صورتحال میں مجھے اعلیٰ سطح پر بات چیت کرنی ہوگی۔ لیڈی سندرتا نے یکلخت کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے اکیلے بات کرنے کی کوشش کی تو یہ بات لکھ لو کہ تم بس ایجنٹ ہی رہ جاؤ گی، چیف نہیں بن سکتی۔ ہاں، اگر تم میری منت سماجت کرو تو میں تمہیں مکمل چیف بنوا سکتا ہوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم کیسے بنوا سکتے ہو؟ تمہیں یہاں کون جانتا ہے؟ لیڈی سندرتا نے وسیلے لہجے میں کہا۔ مس جولیانا، یہاں فون تو ہوگا اور تمہیں صدر مملکت کے پرسنل سیکرٹری کا فون نمبر بھی معلوم ہوگا۔ عمران نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن وہ شخص قابل اعتبار نہیں ہے۔ پہلے بھی اس کے ذریعے کوٹھی حاصل کی تو فوراً ہی دشمن ہم پر ٹوٹ پڑے۔ جولیا نے کہا۔ وہ تو تمہارے حسن کی کشش تھی۔ دراصل یہاں کے لوگ خوبصورتی کی دیوانے ہیں، جہاں انہیں خوبصورتی نظر آتی ہے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کم از کم میرے متعلق تو سب کا فیصلہ یہی ہے کہ خوبصورتی میرے قریب سے بھی نہیں گزری، اس لیے تم فکر نہ کرو، نمبر بتاؤ۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جولیا نے ہنستے ہوئے پرسنل سیکرٹری کا نمبر بتا دیا۔ عمران نے صفدر کو فون اٹھا لانے کا اشارہ کیا اور صفدر نے اٹھ کر ایک طرف تپائی پر رکھا ہوا ٹیلی فون اٹھا کر عمران کے سامنے رکھ دیا۔ لیڈی سندرتا بھی واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ عمران نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، پرسنل سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ میں چیف آف پاکیشیا سیکرٹ سروس ایکس 2 کا بااختیار ایجنٹ بول رہا ہوں، علی عمران۔ صدر مملکت سے بات کرائیں، اٹ از ایمرجنسی۔
عمران کا لہجہ اس قدر سنجیدہ اور باوقار تھا کہ لیڈی سندرتا چونک کر عمران کی شکل دیکھنے لگی۔ وہ شاید تصور بھی نہ کر سکتی تھی کہ عمران کا لہجہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہولڈ آن کریں۔ دوسری طرف سے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا، ہیلو عمران صاحب، صدر صاحب سے بات کیجیے۔ چند لمحوں بعد پرسنل سیکرٹری کی آواز سنائی دی، ہیلو، پریزیڈنٹ آف شری لنکا اسپیکنگ۔ دوسرے لمحے ایک بھاری مگر انتہائی باوقار آواز سنائی دی، علی عمران بول رہا ہوں جناب، آپ سے خاص صورتحال پر تفصیلی بات کرنی ہے، آپ کے ملک کی سیکرٹ سروس کے متعلق، اگر آپ وقت دیں۔ عمران نے کہا، میں سمجھ گیا، آپ ابھی آ جائیں، میں سیکورٹی کو اطلاع کر دوں گا۔ دوسری طرف سے صدر مملکت نے نرم لہجے میں کہا، اوکے تھینک یو، میں آدھے گھنٹے بعد حاضر ہو جاؤں گا۔ عمران نے کہا اور پھر دوسری طرف سے گڈ بائی سن کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ کمال ہے، صدر مملکت تو کسی کو گھاس بھی نہیں ڈالتے، تمہیں انہوں نے فوراً بلا لیا۔ لیڈی سندرتا کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ تمہارے ساتھ رہنے سے یہی نقصان ہوا ہے کہ لوگ اب گھاس ڈالنے لگے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور لیڈی سندرتا بے اختیار ہنس پڑی۔ اب تم صدر مملکت سے کیا بات کرو گے؟ لیڈی سندرتا نے پوچھا۔ تم اپنے ہیڈ کوارٹر پہنچو اور بطور چیف سیکرٹ سروس اپنی اپائنٹمنٹ کا انتظار کرو۔ اپائنٹمنٹ کے بعد ظاہر ہے تم اپنے مرحوم انکل کی جاگیر میں پہنچ جاؤ گی۔ مس جولیا وہاں تم سے کانٹیکٹ کر لیں گی۔ اس کے بعد لیڈیز جانے اور سالمن تنظیم، باقی ہم مردوں کا کیا ہے، جہاں آپ دونوں کا جی چاہے جھونک دینا۔ عمران نے آخری الفاظ بڑے منہ بناتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، میں تمہیں بھاڑ میں جھونکوں گی۔ لیڈی سندرتا نے کرسی سے اٹھتے ہوئے ہنس کر کہا، اچھا تو تمہاری زبان میں بھاڑ آغوش کو کہتے ہیں، تو واہ واہ، تنویر خوش ہو جاؤ، مراد بر آ رہی ہے۔ عمران نے کہا، اور اس بار تنویر ناراض ہونے کی بجائے مسکرا دیا۔ لیڈی سندرتا نے جولیا سے مصافحہ کیا اور باقی کو ہیلو ہیلو کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ صفدر اٹھ کر اس کے ساتھ باہر چلا گیا تاکہ اس کی کار کے جانے کے بعد پھاٹک بند کر آئے۔ یہ سارا چکر کیا ہے، مجھے تفصیل سے بتاؤ، ورنہ میکسٹو کی پرواہ کیے بغیر تمہاری کھوپڑی جوتیوں سے پلپلی کر دوں گی، جولیا نے انتہائی کراہت لہجے میں کہا۔ اور جس کی جوتی ہی پلپلی ہو اس کی کھوپڑی کہاں جائے؟ بہرحال میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، کیونکہ میں شری لنکا کے صدر سے مل کر شری لنکا سیکرٹ سروس کو کارنر کر دینا چاہتا ہوں، اس لیے مختصر طور پر بتا دیتا ہوں۔ عمران نے یکلخ سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے اپنے اغوا سے لے کر کرنل بشموری کے قتل اور پھر لیڈی سندرتا کے فرار سے لے کر ہیڈ کوارٹر تک اس کے پہنچنے اور اس کے بعد وہاں سالمن تنظیم کے ریڈ سے لے کر صفدر اور کیپٹن شکیل سے ملاقات تک کی تمام صورتحال مختصر طور پر بتا دی۔ اوہ، تو اس طرح تم لیڈی سندرتا کے ساتھ پھر رہے تھے؟ جولیا کا چہرہ جس پر اب تک چنے بھنے جا رہے تھے یکلخت کھل اٹھا۔ تو تمہارا کیا خیال تھا کہ میں تنویر کے حق میں دستبردار ہو جاؤں گا؟ ایسا ہونا ناممکن ہے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اور اس سے پہلے کہ جولیا عمران کی بات سمجھتی، سارے میں عمران کہکا مار کر ہنس پڑے۔ تمہارے ساتھ بیٹھنا وقت ضائع کرنا ہے، میں آرام کرنے جا رہا ہوں، تنویر نے اسی لہجے میں کہا اور کرسی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بہت بہت شکریہ، واقعی تم گریٹ آدمی ہو جو اس طرح اصل حقدار کے حق میں دستبردار ہو رہے ہو، عمران نے کہا۔ یو شٹ اپ، میں تمہیں ٹال رہا ہوں اور تم سر پر چڑھے آ رہے ہو، تنویر نے یکلخت موڑ کر بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ تنویر، 1000 دفعہ تمہیں سمجھایا ہے کہ عمران کے مذاق پر غصے نہ ہوا کرو، اس کی تو عادت ہے، تم خواہ اپنا خون جلائے رہتے ہو۔ صفدر نے جو باہر سے آ کر کمرے میں داخل ہو رہا تھا تنویر کو سمجھاتے ہوئے کہا، تم اسے کھونٹے سے باندھ کر رکھا کرو ورنہ کسی روز واقعی گولی مار دوں گا، تنویر نے انتہائی جلے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر تیزی سے باہر نکل گیا۔ عمران صاحب، آپ ہی اس غریب کو بخش دیا کریں، صفدر نے اندر آتے ہوئے ہنس کر کہا۔ اس کا نام تنویر ہے، غریب نہیں ہے جناب۔ دفتر، اوہ سوری، کمتر، ارے کمال ہے، اب یہ یادداشت بھی کہیں سے خریدنی پڑے گی، عمران نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ اور صفدر
مسکراتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران صاحب، ہم آئندہ کا پروگرام بنا رہے تھے۔ ہم نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ زیر زمین دنیا کو ٹٹولا جائے اور وہاں سے سالمن تنظیم کے متعلق معلومات حاصل کر کے ان کے خلاف لائن آف ایکشن بنائی جائے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیپٹن شکیل نے موضوع بدلنے کے لیے کہا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ یہ زیر زمین دنیا موٹی ہے یا پتلی؟ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ موٹی اور پتلی کیا مطلب؟ کیپٹن شکیل واقعی عمران کی بات نہ سمجھ سکا تھا، اس لیے چونک پڑا۔ یار ایک تو یہ مطلب میرا پیچھا نہیں چھوڑتا، میرا خیال ہے مجھے مطلب بیچنے کی دکان کھول دینی چاہیے، کم از کم آمدنی کا ذریعہ تو بن جائے گا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا آپ ضرور دکان کھول لیں، لیکن یہ موٹی پتلی کا کیا چکر ہے؟ کیپٹن شکیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ بھائی اگر زیر زمین دنیا موٹی ہے تو تم اسے جیسے ہی ٹٹولنا شروع کرے گے اسے گدگدی ہوگی اور وہ ہنسنا شروع کر دے گی، اور جو ہنسی وہ پھنسی۔ اور اگر وہ پتلی ہے تو تم نے جیسے ہی اسے ٹٹولا ایک زوردار جھاپڑ پڑے گا اور سالمن تنظیم کے بجائے تمہاری اپنی بتیسی باہر آ پڑے گی۔ عمران نے بڑے پرخلوص انداز میں وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور کیپٹن شکیل تو کھسیانی ہنسی ہنس کر ہی رہ گیا، جبکہ باقی میں عمران کے حلق سے نکلنے والے کہکوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ اچھا تم ہنستے رہو، تب تک میں صدر مملکت سے مل کر آ جاؤں، اور ہاں ٹٹولا ضرور، لیکن ذرا موٹی پتلی کا خیال رکھنا۔ عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا، لیکن دروازے تک پہنچ کر وہ رکا اور پھر واپس مڑ آیا۔ ایک کار کی چابی تو دے دو۔ اب بھلا صدر مملکت کیا کہیں گے کہ ایکسٹرا جیسی شخصیت کا ایجنٹ اور ٹیکسی میں آیا اور کرایہ بھی نہیں دے سکتا۔ عمران نے مسمسے سے لہجے میں کہا، صفدر اسے چابی دے دو، کم از کم اس نے آج ایکسٹرا کو بڑی شخصیت تو تسلیم کر ہی لیا ہے۔ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تو تمہیں بھی بڑی شخصیت تسلیم کرنے پر تیار ہوں، لیکن پہلے مولوی اور گواہوں کا تو بندوبست کر لو۔ عمران نے صفدر کے ہاتھ سے چابی لے کر دروازے کی طرف دوڑ لگاتے ہوئے کہا، اور جولیا کا ہاتھ جوتی کی طرف بڑھتے ہی رہ گیا۔ کیفے ڈریگون شہر سے ذرا ہٹ کر ایک ویران سی سڑک پر واقع تھا، لیکن دور ہونے اور ویران سڑک پر واقع ہونے کے باوجود وہ اس وقت شہر کا سب سے مشہور کیفے تھا۔ لیکن یہ مشہوری زیادہ تر زیر زمین دنیا کے افراد میں تھی، ورنہ کوئی شریف آدمی تو کیفے ڈریگون کا نام سننا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ سارے شہر کو معلوم تھا کہ کیفے ڈریگون میں کھلے عام شراب اور جوا چلتا ہے، دیکھتے دیکھتے آدمیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کی لاشوں کے ٹکڑے اڑا دیے جاتے ہیں، لیکن پولیس ادھر کا رخ نہیں کرتی، کیونکہ کیفے ڈریگون کا مالک شاکانہ شری ٹنکا کے لیے دہشت کا روپ دھارے ہوئے تھا۔ اس کی تنظیم شاکانہ گروپ کہلاتی تھی۔ اس تنظیم میں شری ٹنکا کے سکہ بند بدماش اور قاتل شامل تھے، جو بڑے دھڑلے سے کسی کو گولیوں سے چھلنی کر دینے سے ذرا بھی نہ ہچکچاتے تھے۔ ویسے شاکانہ بھی انتہائی ہٹ چھٹ واقع ہوا تھا۔ اس کا سڈول جسم کسی بھینسے کی طرح طاقتور تھا، لڑائی بڑائی کے فن میں وہ طاق تھا۔ آج تک بڑے سے بڑا جیالہ اس کے سامنے 2 لمحوں سے زیادہ نہ ٹھہر سکا تھا۔ اس کی شکل ہی اتنی خوفناک تھی کہ اچھے مضبوط دل والے اس کی شکل دیکھتے ہی خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ پورا چہرہ زخموں کے آڑے ترچھے نشانات سے بھرا ہوا تھا۔ زیر زمین دنیا کے افراد عرضی جنت کہتے تھے، جہاں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہوتا تھا، اور کچھ بھی کر لو وہاں مداخلت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ شاکانہ کی رہائش اور دفتر کیفے کی اوپر والی منزل میں تھا۔ اس نے اپنے دفتر اور رہائشی کمرے میں شارٹ سرکٹ ٹیلی ویژن لگایا ہوا تھا، جس کی مدد سے وہ کیفے اور کیفے کے باہر کے حالات وہیں بیٹھے بیٹھے چیک کرتا رہتا تھا۔ شاکانہ گروپ کے افراد مستقل طور پر کیفے کی عمارت کے گرد چھپے ہوئے پہرا دیتے رہتے تھے، تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں وہ ایک اشارے پر حرکت میں آ جائیں۔ ویسے بھی حال کے اندر کاؤنٹر مین اور وزٹر سب کے سب چھٹے ہوئے بدماش تھے، اس لیے وہ بڑے مطمئن انداز میں اپنے دفتر میں بیٹھا ایک لحاظ سے پوری شری ٹنکا پر حکومت کرتا رہتا تھا۔ سالمن تنظیم اسی کے بل پر چل رہی تھی۔ کیفے کا حال عورتوں اور مردوں سے بھرا ہوا تھا، کوئی ایک میز بھی خالی نہ تھی۔ ہر قسم کے نشے کے آزادانہ استعمال کی وجہ سے حال کی فضا تک نشے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سائیڈ میں جوا خانہ تھا، جہاں کھلے عام جوا کھیلا جاتا رہتا تھا۔ سفید رنگ کی کار کیفے کے کمپاؤنڈ میں آ کر رکی تو برآمدے میں کھڑا ہوا ایک مسلح نوجوان اسے دیکھ کر چونک پڑا۔ اس نے فوراً ہی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکال کر اس کا بٹن دبا دیا۔ ہیلو نمبر 16 اسپیکنگ۔ ایک سفید رنگ کی کار کمپاؤنڈ میں رکی ہے، اس میں ایک مقامی لڑکی اور ایک غیر ملکی نوجوان ہے۔
دونوں اجنبی ہیں، ہر شخص ہوشیار رہے، اس نوجوان نے تیز تیز لہجے میں کہا اور پھر ٹرانسمیٹر بند کر کے جیب میں ڈال دیا اور ٹہلتا ہوا کار کی طرف بڑھا جس میں سے ابھی کوئی باہر نہ نکلا تھا۔ دیکھو عمران، یہ شری لنکا کی سب سے خطرناک جگہ ہے، اگر انہیں ذرا بھی شک پڑ گیا تو ہمارے جسم ایک لمحے میں گولیوں سے چھلنی ہو جائیں گے۔ کار کی اسٹیئرنگ پر بیٹھی ہوئی لیڈی سندرتا نے کار روکتے ہی ساتھ بیٹھے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، کمال ہے، تم سیکرٹ سروس کی چیف بن کر بھی ان معمولی سے غنوں سے ڈرتی ہو۔ میں نے خواہ صدر مملکت سے سفارش کی، اس سے تو بہتر تھا کہ میں جولیا کو چیف بنوا دیتا، جولیا تو بڑے بڑے رستم خان سے نہیں ڈرتی۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو تم مجھے جولیا کے مقابلے میں بزدل سمجھ رہے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، اب دیکھنا میں کیا کر سکتی ہوں۔ میرا نام لیڈی سندرتا ہے، لیڈی سندرتا۔ عمران کی توقع کے عین مطابق لیڈی سندرتا جولیا کی تعریف سن کر جل اٹھی اور پھر وہ دروازہ کھول کر ایک جھٹکے سے باہر نکل گئی۔ عمران بھی مسکراتا ہوا باہر آ گیا۔ آپ لوگ یہاں اجنبی ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ برآمدے سے نکل کر ان کی کار کی طرف آنے والے نوجوان نے قریب پہنچ کر بڑے پرخلوص لہجے میں کہا، یہ نمبر 16 تھا جس نے ان کی آمد کی اطلاع دی تھی۔ ہم یہاں ہانی مون منانے آئے ہیں دوست، بڑی تعریف سنی ہے اس کیفے کی، سنا ہے یہ خالی پڑا رہتا ہے۔ لیڈی سندرتا سے پہلے عمران بول پڑا اور عادت کے مطابق اس کے چہرے پر حماقتوں کے سارے رنگ ابھر آئے تھے۔ ہنی مون اور یہاں؟ میرا خیال ہے آپ لوگوں کے دماغ کے پرزے ڈھیلے ہیں، آپ لوگ فوراً یہاں سے چلے جائیں، یہ آپ لوگوں کے قابل جگہ نہیں ہے۔ نوجوان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، قابل نہیں ہے تو قابل بن جائے گی، میرا نام لیڈی سندرتا ہے، لیڈی سندرتا۔ کبھی سنا ہے یہ نام؟ لیڈی سندرتا نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا، پھر تیزی سے اندرونی گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ دیکھا دوست، کتنی زبردست بیگم ہے، اب تم خود ہی سوچو، ایسی بیگم کے ساتھ ہنی مون کیفے ڈریگن میں ہی منایا جا سکتا ہے۔ عمران نے نوجوان کو آنکھ مارتے ہوئے شرابی سے لہجے میں کہا، پھر اس سے پہلے کہ وہ نوجوان جواب میں کچھ کہتا، عمران نے لیڈی سندرتا کے پیچھے واقعی دوڑ لگا دی۔ نوجوان جلدی سے 2 قدم آگے بڑھا اور اس نے دوبارہ ٹرانسمیٹر نکال کر اس کا ایک اور بٹن دبا دیا۔ یس، شاکانہ اسپیکنگ، اوور۔ فوراً ہی دوسری طرف سے کرخت آواز ابھری، نمبر 16 بول رہا ہوں جناب، ابھی کیفے کے سامنے ایک کار رکی ہے، میں نے سب کو ہوشیار کر دیا ہے، لیکن اب پتہ چلا ہے جناب کہ کار سے نکلنے والی عورت لیڈی سندرتا ہے جناب، اس لیے میں نے سوچا آپ کو براہ راست اطلاع کر دوں، اوور۔ نمبر 16 نے جواب دیا، لیڈی سندرتا، وہ سیکرٹ ایجنٹ کرنل بشموری گردی جی، تم اسی کا کہہ رہے ہو نا؟ دوسری طرف سے شاکانہ کی چونکی ہوئی آواز سنائی دی، یس سر، اس کے ساتھ ایک غیر ملکی ایشیائی نوجوان ہے، احمق سا آدمی نظر آتا ہے، اوور۔ نمبر 16 نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے، میں انہیں دیکھ لوں گا، تم باہر کی نگرانی کرو، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے شاکانہ کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ ارے تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ تم آخر یہاں کیوں آئے ہو؟ دروازے پر پہنچتی لیڈی سندرتا نے یکلخ ٹھٹک کر پوچھا۔ بتایا تو ہے کہ ہنی مون منانے آئے ہیں، اور ظاہر ہے ہنی مون کا مطلب سب سے زیادہ عورتوں کو ہی سمجھ میں آتا ہے، مرد بیچارے پر تو خرچے کا بوجھ اتنا ہوتا ہے کہ ہنی زہر اور مون دن کو نظر آنے والے تارے میں بدل جاتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی دونوں دروازہ کراس کر کے ہال میں داخل ہو گئے۔ ہال گنڈوں اور آبرو باختہ عورتوں سے بھرا ہوا تھا، منشیات کے دھوئیں سے فضا مسموم ہو رہی تھی۔ ارے واہ، بڑی خوبصورت چیز آئی ہے، واہ جان من، تم اب تک کہاں چھپی رہی تھی؟ ان کے اندر داخل ہوتے ایک لمبے ترنگے سے نوجوان نے، جو شکل و صورت سے گنڈا نظر آ رہا تھا، اچانک کرسی سے اٹھ کر لیڈی سندرتا کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی اور وہ نشے کی زیادتی سے لڑکھڑا رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ لیڈی سندرتا سے یہیں حال ہی میں لپٹ پڑے گا۔ اوہ میرے شہزادے، تم یہاں ہو، میں تمہیں پوری دنیا میں ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ عمران کی توقع کے خلاف لیڈی سندرتا نے انتہائی میٹھے لہجے میں جواب دیا اور ساتھ ہی فوراً آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی شراب کی بوتل اس سے لے لی۔ حال میں موجود ہر شخص بڑی دلچسپی بھری نظروں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ لیڈی سندرتا کی بات سن کر اس نوجوان کا چہرہ یکلخت کھل اٹھا۔ اچھا تو میں آ گیا ہوں، راکش سے اچھا عاشق تمہیں پوری دنیا میں نہیں ملے گا۔ نوجوان جس کا نام شاید راکش تھا نے اور زیادہ ریشہ ختمی ہوتے ہوئے کہا۔
مگر دوسرے لمحے لیڈی سندرتا کا وہ ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا جس میں اس نے بوتل تھام رکھی تھی، اور بوتل پوری قوت سے راکش کے سر پر پڑی اور دھماکے کے ساتھ ساتھ راکش کے حلق سے زوردار چیخ نکلی اور وہ لڑکھڑا کر نیچے فرش پر گر گیا۔ اس کے سر سے بے تحاشا خون نکلنے لگ گیا تھا۔ وہ ایک دو لمحوں کے لیے تڑپا اور پھر اس کے ہاتھ پیر سیدھے ہو گئے۔ بڑا عاشق، لیڈی سندرتا نے بڑے حقارت بھرے انداز میں کہا، اور بوتل اس کے بے ہوش جسم پر پھینک کر یوں کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ حال میں ایک لمحے کے لیے گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ کیفے ڈریگن کے لیے شاید یہ انوکھا واقعہ تھا، اس لیے ہر شخص دم بخود تھا۔ اسی لمحے ایک ہونڈا نما ویٹر تیزی سے آگے بڑھا، اس کی بڑی بڑی مونچھیں پھڑک رہی تھیں۔ تمہیں کیفے میں جھگڑا کرنے کی جرت کیسی ہوئی کتیا؟ ویٹر نے شعلہ بار لہجے میں کہا۔ ارے مسٹر مونچھ دار صاحب، ذرا آہستہ بات کرو، مجھے اختلاج قلب کی بیماری ہے۔ تمہاری گدھے جیسی آواز سن کر میرا دل دھڑکنے لگتا ہے، اچانک عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ کیونکہ ویٹر جس طرف سے لیڈی سندرتا کی طرف بڑھ رہا تھا ادھر سے عمران اس کے قریب تھا۔ تمہاری یہ جرت، مچھر کی اولاد! ویٹر یکلخت اس کی طرف گھوما اور ساتھ ہی اس نے عمران پر ہاتھ چھوڑ دیا، مگر دوسرے لمحے وہ یوں چیختا ہوا اچھل کر ساتھ والی میز پر جا گرا جیسے اسے ہزاروں وولٹیج کا کرنٹ لگ گیا ہو، اور میز پر بیٹھی ہوئی دو عورتیں بری طرح چیخنے لگی۔ حال میں موجود ہر شخص یکلخت اٹھ کھڑا ہوا، ان سب کے چہرے زرد پڑ گئے تھے اور انہیں عمران کی موت اب قطعاً یقینی نظر آنے لگی تھی۔ واہ، کیا خوبصورت انداز ہے! لیڈی سندرتا نے ویٹر کو اس طرح اچھل کر گرتے دیکھ کر بڑے تحسین بھرے انداز میں عمران کی طرف مڑتے ہوئے کہا، شکریہ شکریہ، یہ آپ کا حسن زن بلکہ حسن لیڈی سندرتا۔ ارے سندرتا تو خود حسن کو کہتے ہیں، بہرحال شکریہ۔ عمران نے یوں بکھلائی ہوئے انداز میں سینے پر ہاتھ رکھ کر خالص لکھنوئی انداز میں جھکتے ہوئے کہا جیسے اسے اظہار تشکر کے لیے کوئی فکرہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک کاؤنٹر کے ساتھ موجود راہداری میں سے ایک دھاڑتی آواز سنائی دی، شکریہ ادا کیا جا رہا ہے، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ عمران نے چمک کر جواب دیتے ہوئے کہا، تمہیں میرے کیفے میں جھگڑا کرنے کی جرت کیسی ہوئی؟ جانتے ہو یہ شاکانہ کا کیفے ہے۔ راہداری سے برآمد ہونے والے بھینسے جیسے مضبوط جسم کے مالک نے پہلے سے بھی زیادہ غصیلے لہجے میں کہا۔ حال پر اب موت جیسی خاموشی طاری تھی، میز پر گرنے والا ویٹر بھی خاموش کھڑا تھا۔ شاہ کانا، یعنی ایسا بادشاہ جو کانا ہو، واہ کیا خوبصورت نام ہے، لیکن تم کانے تو نہیں ہو۔ اچھا میں سمجھ گیا، تمہارے آباء و اجداد میں سے کوئی کانا ہوگا اور تم نے اس لیے اسے لقب بنا لیا۔ اچھا ہے، بہت اچھا۔ میرا خیال ہے تمہارا کانا بھنگیوں کا بادشاہ ہی ہوگا، کیونکہ شکل و صورت سے مجھے تم بالکل بھنگی چمار ہی نظر آ رہے ہو۔ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، تو تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ شاکانہ کا، میں شاید پہلے تمہیں اجنبی سمجھ کر معاف کر دیتا، لیکن اب تم نے اپنی موت کو آواز دے دی ہے، اسے گولی مار دو، اس کی ہڈیاں توڑ دو، شاکانہ نے بری طرح چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ان الفاظ کے کہتے ہی حال میں موجود 10-12 ویٹروں نے یکلخت ریوالور نکال لیے۔ رک جاؤ، میرا نام لیڈی سندرتا ہے اور میں سیکرٹ سروس کی چیف ہوں۔ ویٹروں کے ریوالور نکالتے ہی لیڈی سندرتا نے چیختے ہوئے کہا، تم چاہے صدر کیوں نہ ہو، اب اس احمق کو موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ شاکانہ نے پہلے سے بھی زیادہ غصیلے انداز میں چیختے ہوئے کہا، میں نے سنا تھا کہ جو شخص بزدل ہو، خود نہ لڑ سکتا ہو، وہ لڑنے کے لیے کرایہ کے آدمی رکھ لیتا ہے۔ آج میں نے دیکھ لیا کہ بزدلوں کی شکل کیسی ہوتی ہے، واقعی بڑے بدصورت ہوتے ہیں بزدل۔ عمران نے حقارت آمیز لہجے میں شاکانہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ دراصل جان بوجھ کر شاکانہ کو اشتعال دلانا چاہتا تھا۔ تمہاری یہ جرت کتے کہ تم شاکانہ کو براہ راست چیلنج کرو، میں خود تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا۔ عمران کی توقع کے عین مطابق شاکانہ غصے کی شدت سے اس بری طرح چیخا کہ اس کے آخری الفاظ اس کے حلق سے نکلنے والی کھانسی میں دب گئے۔ لیڈی سندرتا، سنا تم نے؟ یہ بھیڑ کا بچہ بھی لڑنا جانتا ہے، ذرا شکل دیکھیے اس کی۔ عمران نے اسے اور اشتعال دلاتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے شاکانہ بری طرح ڈکارتا ہوا راہداری کے سرے سے نکل کر حال میں آ گیا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے بری طرح مسخ ہو گیا تھا، آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے تھے۔
عمران، یہ شری ٹنکا کا سب سے خطرناک شخص ہے، میرے خیال میں ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ لیڈی سندرتا نے یک لخت خوفزدہ انداز میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، یہ شری ٹنکا کا خطرناک شخص ہے؟ پھر تو یہ شری ٹنکا کا نہیں بلکہ بزدل لنکا ہو گیا ہے، یہ لڑے گا؟ ارے اس سے زیادہ بہادر تو ہمارے ملک کی عورتیں ہوتی ہیں، یہ تو مجھے کوئی مہنس نسل کا لگ رہا ہے۔ عمران نے اور زیادہ اونچی آواز میں کہا، اور اس کے اس فکرے نے جلدی پر تیلی کا کام کیا۔ شاکانہ یکلخت چیختا ہوا اپنی جگہ سے اچھلا اور اس نے انتہائی مہارت سے عمران کے سینے پر فلائنگ کک مارنی چاہی۔ ارے ارے، مداری کا تماشا دکھانا چاہتے ہو تو بھائی ٹکٹ تو بیچ لو، مفت میں دکھاؤ گے؟ عمران نے بجلی کی تیزی سے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ یکلخت گھوما اور شاکانہ کے اڑتے ہوئے جسم کے نچلے حصے کو تھپکی سی لگی اور دوسرے لمحے شاکانہ کلابازیاں کھاتا ہوا سیدھا کاؤنٹر پر ایک زوردار دھماکے سے جا گرا۔ کاؤنٹر کے ٹوٹنے کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی شاکانہ کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکل گئی۔ لیڈی سندرتا بڑے حیرت بھرے انداز میں عمران کو دیکھنے لگی، اسے شاید اس عجیب و غریب داؤ کی سمجھ ہی نہ آئی تھی۔ ہاں اتنا قیمتی کاؤنٹر توڑ دیا تم نے یار، پیسے زیادہ ہیں تو کسی کو خیرات کر دو، عمران نے بڑے اطمینان بھرے انداز میں کہا۔ اس کے چہرے پر اس وقت بے پناہ معصومیت تھی، حال میں موجود ہر شخص کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ شاید انہیں شاکانہ کے اس طرح گرنے کی خواب میں بھی توقع نہ تھی، لیکن اب انہیں کیا معلوم تھا کہ شاکانہ لاکھ لڑاکا صحیح، لیکن اس کی بدقسمتی تھی کہ اس کے مقابلے میں عمران تھا۔ شاکانہ اچھل کر ٹوٹے ہوئے کاؤنٹر سے باہر نکلا، اس کی آنکھیں سکڑ گئی تھیں، جیسے اب وہ اندھا دھند حملہ کرنے کے بجائے سوچ سمجھ کر دوسرا حملہ کرنا چاہتا ہو۔ ادھر عمران یوں اطمینان سے کھڑا تھا جیسے وہ لڑنے کے بجائے کوئی تاریخی عجائب گھر دیکھنے آیا ہو۔ یار، حال کو تم نے خوبصورتی سے نہیں سجایا، بڑے بدصورت دھبے نظر آ رہے ہیں مجھے دیواروں پر۔ عمران نے ادھر ادھر حال کی دیواروں کو دیکھتے ہوئے بڑے مطمئن لہجے میں کہا، ابھی تمہاری لاش اس حال کی دیوار سے لٹکاؤں گا، شاکانہ نے جواب میں چیختے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے قدم بڑھاتا عمران کی طرف آیا۔ لاش؟ ارے باپ رے، یہ تم کیسی خوفناک باتیں کر رہے ہو؟ عمران کے چہرے پر شدید خوف کے آثار ابھر آئے اور عین اسی لمحے شاکانہ ایک بار پھر بڑے خطرناک انداز میں عمران پر حملہ آور ہوا۔ اس بار اس نے دوسرا داؤ استعمال کیا تھا، وہ براہ راست عمران پر حملہ کرنے کی بجائے بجلی کسی تیزی سے دوڑتا ہوا عمران کی سائیڈ میں آیا اور اس کی کوہنی کسی تلوار کی طرح عمران کی پستیوں سے ٹکرانے کے لیے آگے بڑھی۔ عمران یک لخت بالکل اسی انداز میں جھکا جسے لکھنوی انداز میں تسلیمات بجا لا رہا ہو۔ اس طرح جھکنے سے اس کا سینہ اور پستیاں چند انچ دور ہو گئیں اور وہ کوہنی کی خوفناک رکڑ سے محفوظ ہو گیا اور شاکانہ کا یہ خوفناک داؤ خالی چلا گیا۔ لیکن جھکتے ہی عمران بجلی کسی تیزی سے گھوما اور دوسرے لمحے شاکانہ بری طرح چیختا ہوا پوری قوت سے حال کی پچھلی دیوار سے جا ٹکرایا۔ عمران نے اس کی کلائی پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا تھا اور اس کے یکلخت گھوم جانے کی وجہ سے شاکانہ اڑتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا تھا۔ ارے ارے، تم خود دیوار سے لٹکنا چاہتے ہو؟ ارے یار، اس طرح تو دیوار اور بھی زیادہ بدصورت ہو جائے گی، عمران نے گھوم کر سیدھے ہوتے ہی بڑے معصوم سے انداز میں کہا اور حال میں موجود ہر شخص کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں اور اب تو بے شمار چہروں پر عمران کے لیے تحسین کے اثار بھی نمایاں ہو گئے تھے۔ لیڈی سندرتا بھی ایک طرف کھڑی بڑی حیرت بھری نظروں سے عمران کو دیکھ رہی تھی، اسے شاید یقین نہ آ رہا تھا کہ یہ بظاہر احمق سا آدمی شاکانہ کو اس طرح تگنی کا ناچ بھی نچا سکتا ہے۔ شاکانہ ایک زوردار دھماکے سے دیوار سے ٹکرایا، لیکن دوسرے لمحے وہ اچھل کر عمران کی طرف آیا جیسے گیند دیوار سے ٹکرا کر پہلے سے زیادہ تیز رفتاری سے واپس آتی ہے۔ لیکن دوسرے لمحے عمران کی لات اٹھی اور شاکانہ ایک بار پھر چیختا ہوا ہوا میں بلند ہوا اور اس کے بعد زوردار دھماکے سے پشت کے بل فرش پر گر گیا۔ ارے ارے، اٹھو یار، اب اتنا بھی اخلاق کیا کہ آدمی سلام کرنے کے بجائے فرش پر ہی لیٹ جائے، عمران نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا اور شاکانہ بجلی کسی تیزی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں ایک خنجر نظر آنے لگا۔ اس کا چہرہ تو ظاہر ہے پہلے سے زیادہ مسخ ہو چکا تھا، لیکن اب اس کی زبان بند تھی، شاید غصے کی شدت سے الفاظ ہی اس کے منہ سے نکلنا بند ہو گئے تھے۔ واہ، کیا خوبصورت خنجر ہے، ذرا دکھانا، تمہارے کانے بادشاہ کا ہوگا، عمران نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے شاکانہ کا بازو حرکت میں آیا
اس نے بڑے خوفناک انداز میں خنجر کو گھما کر عمران کے سینے میں پیوست کرنا چاہا تھا، لیکن عمران ایسے کھیل کھیلنا جانتا تھا۔ جیسے شاکانہ کا خنجر عمران کے سینے کے قریب آیا، عمران کا بڑا ہوا ہاتھ تیزی سے مڑا اور خنجر زن کی آواز سے شاکانہ کے ہاتھ سے نکل کر فضا میں بلند ہوا، اور دوسرے لمحے عمران نے اسے پھرتی سے کیچ کر لیا۔ واہ، واقعی بڑا شاندار خنجر ہے، ذرا دیکھنا لیڈی سندرتا۔ عمران نے خنجر تھامتے اسے یوں اطمینان سے لیڈی سندرتا کی طرف بڑھا دیا جیسے واقعی وہ اس کی خوبصورتی کی داد لینا چاہتا ہو، اور شاکانہ خالی ہاتھ یوں کھڑا نظر آ رہا تھا جیسے اس نے عمران کو خنجر مارنے کے بجائے واقعی اسے دیکھنے کے لیے دیا ہو۔ اب شاکانہ کی آنکھوں کے تاثرات بھی بدلنے لگ گئے تھے، شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس عجیب و غریب نوجوان سے لڑائی میں کسی صورت نہیں جیت سکتا۔ اس کا مطلب ہے تمہاری موت آ ہی گئی، اچانک شاکانہ نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے بعد اس نے بجلی کی سی تیزی سے پاس موجود ایک ویٹر کے ہاتھ سے ریوالور جھپٹ لیا۔ اچھا، واقعی؟ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، یہ مار دے گا۔ ریوالور دیکھتے ہی لیڈی سندرتا نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے اپنے خنجر والے ہاتھ کو جھٹکا دیا اور شاکانہ کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ خنجر پوری قوت سے شاکانہ کے اس ہاتھ پر پڑا تھا جس میں وہ ریوالور پکڑ کر اسے سیدھا کر رہا تھا، اور خنجر کی ضرب لگتے ہی ریوالور اچھل کر کاؤنٹر کی سائیڈ میں جا گرا۔ بس بھائی، اب تماشا ختم، اچانک عمران نے کہا، اور دوسرے لمحے وہ اپنی جگہ سے اچھلا۔ اس کے جسم نے پلک جھپکنے میں کلابازی کھائی، اس کی دونوں ٹانگیں ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں شاکانہ کی گردن میں نظر آئیں۔ اس کے ساتھ ہی عمران کے دونوں ہاتھ زمین پر لگے اور شاکانہ کا بھاری جسم یوں ایک جھٹکے سے فضا میں اچھلا جیسے کسی نے پوری قوت سے گیند کو اوپر اچھالا ہو۔ کلابازی کھاتے عمران یکلخت سیدھا ہوا، اور دوسرے لمحے فضا میں سر کے بال اوپر کی طرف اٹھتا ہوا شاکانہ دھڑام سے عمران کے بالکل سامنے آیا، اور پلک جھپکنے میں وہ عمران کے سینے سے لگا کھڑا تھا۔ اس کی پشت عمران کی طرف تھی، جبکہ عمران کا ایک بازو اس کی گردن کے گرد اور دوسرا اس کے پیٹ کے گرد تھا۔ اس حیرت انگیز مظاہرہ میں زیادہ سے زیادہ 10 یا 12 سیکنڈ صرف ہوئے ہوں گے، اور حال میں موجود ہر شخص کو یوں لگا جیسے شاکانہ خود ہوا میں اچھل کر عمران کے سینے سے آ لگا ہو۔ دوستی کر لو تو فائدہ میں رہو گے، ورنہ ایک لمحے میں گردن توڑ دوں گا، عمران نے شاکانہ کی گردن کے گرد موجود بازو کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا۔ کرتا ہوں، شاکانہ نے بڑبڑاتے ہوئے اور گھٹے گھٹے لہجے میں کہا۔ ارے شاکانہ، کمال ہے، یہ تم ہو یار، تمہاری تو شکل ہی بدل گئی ہے۔ بھائی سچ پوچھو تو میں تمہیں پہچان ہی نہ سکا، اب قریب سے دیکھا تو پتا چلا۔ ارے تم تو میرے پرانے یار ہو، وہ کیا کہتے ہیں، جگری، پھپھڑوی، مادھوی وغیرہ وغیرہ۔ عمران نے یکلخت شاکانہ کو گھما کر یوں سیدھا کر کے گلے سے لگا لیا جیسے مدتوں سے بچھڑے ہوئے دو دوست بڑے جوش و خروش سے گلے مل رہے ہوں، اور شاکانہ بھی واقعی یوں ملنے لگا جیسے وہ بھی عمران کو اب پہچانا ہو، اور حال میں موجود ہر شخص عمران اور شاکانہ کا یہ حیرت انگیز انداز دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ چند لمحے پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کس طرح اچانک گلے ملنے میں مصروف ہو گئے۔ میں نے بھی تمہیں نہ پہچانا تھا، کمال ہے، تم میں بھی اتنی تبدیلی آ گئی ہے۔ شاکانہ نے بھی اپنی عزت کی خاطر اداکاری کرنی شروع کر دی۔ لیڈی سندرتا کی آنکھیں بھی یہ منظر دیکھ کر حیرت سے پھٹنے کے قریب آ گئیں۔ یہ لیڈی سندرتا ہے، یہاں میری میزبان، اور لیڈی سندرتا، یہ تو میرا بچپن کا دوست ہے، ہم اکٹھے ہی گلیوں میں لوگوں کے کالروں میں پٹاخے ڈالا کرتے تھے، بس پٹاخے میں ڈالا کرتا تھا اور مار یہ کھایا کرتا تھا، کیوں یاد ہے نا؟ عمران نے اونچی آواز میں کہا، اور شاکانہ کے پاس سوائے کھوکھلی ہنسی ہنسنے کے اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ اوہ، تم کیوں کھڑے ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو، آؤ عمران میرے دفتر، وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، آئیے لیڈی صاحبہ۔ شاکانہ نے یکلخت ویٹروں کی طرف پلٹتے ہوئے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، اور حال میں موجود ہر شخص کا چہرہ اس خوفناک لڑائی کے اس عجیب و غریب انجام پر ہونکوں جیسا ہی بنا رہ گیا۔ شاکانہ عمران کا ہاتھ پکڑے اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا راہداری کی طرف لے کر بڑھا۔ آؤ لیڈی سندرتا، اب شاکانہ کی میزبانی کا مزہ بھی چکھ لیں۔ عمران نے لیڈی سندرتا کی طرف دیکھتے ہوئے
مسکرا کر کہا، اور لیڈی سندرتا بھی ان کے ساتھ ہی راہداری کی طرف بڑھ گئی۔ شاکانہ کا دفتر بالائی منزل پر تھا اور خاصا وسیع و عریض تھا۔ اسے بہترین انداز میں سجایا گیا تھا۔ اس کمرے میں پہنچتے ہی شاکانہ نے عمران کا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا اور تیزی سے میز کے پیچھے موجود اپنی کرسی کی طرف لپکا۔ اس نے میز کے کنارے پر موجود بٹنوں میں سے چند کو بڑی پھرتی سے دبایا تو دفتر کے دروازے پر فولادی چادریں سی چڑھ گئیں، اور اس کے ساتھ ہی شاکانہ کے ہاتھوں میں ایک چھوٹی مگر جدید ساخت کی مشین گن آ گئی۔ یہ مشین گن شاید میز کے کنارے کے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ ہاں، اب بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تم نے شاکانہ کو سب کے سامنے بے عزت کر کے اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے ہیں، اور یہ لڑکی، اس کو تو میں اس طرح روندوں گا کہ یہ سسک سسک کر مرے گی۔ شاکانہ کا لہجہ یکلخت بدل گیا۔ اس نے مشین گن کا رخ ان دونوں کی طرف کر دیا۔ کمال ہے، اتنی پرانی دوستی اور تم نے ایک لمحے میں طوطے طرح آنکھیں بدل دیں اور ساتھ ہی اپنی والدہ کے متعلق بھی اعلانات کرنے شروع کر دیے۔ عمران نے بڑے ٹھنڈے اور اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن اس کی نظریں مشین گن کی نال پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے دونوں ہاتھ کوٹ کی سائیڈ جیبوں میں تھے، جبکہ لیڈی سندرتا کے چہرے پر یکلخت زردی چھا گئی تھی اور آنکھوں سے شدید خوف کے تاثرات جھلکنے لگے تھے۔ اوہ، تو تم سمجھ رہے تھے کہ میں واقعی تم جیسے چوہوں کا دوست ہوں؟ میں تو صرف وقتی مصلحت کے تحت پہلو دھو گیا تھا۔ شاکانہ نے یکلخت بڑے غصیلے انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ اب اس کے چہرے پر وحشیانہ انتقام کی جھلکیاں نمودار ہونے لگی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس پر اپنی شکست کا انتقام لینے کا خوفناک دورہ پڑ رہا ہو۔ اس کی ٹریگر پر انگلی نے جیسے ہی حرکت کی، ایک دھماکہ ہوا اور شاکانہ چیختا ہوا سائیڈ کے بل کرسی پر گرا، جبکہ مشین گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ مشین گن کی نال درمیان سے ٹوٹ گئی تھی اور عمران کے کوٹ کی جیب میں بننے والے سوراخ سے دھواں سا نکلنے لگا۔ اس نے گولی جیب کے اندر سے ہی چلائی تھی، لیکن اس کا نشانہ واقعی حیرت انگیز اور ناقابل یقین تھا کہ گولی ٹھیک مشین گن کی نال پر پڑی تھی۔ اس طرح نال ٹوٹ کر نہ صرف مشین گن کو بیکار کر گئی، بلکہ زوردار اور اچانک جھٹکا لگنے سے مشین گن بھی شاکانہ کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ بھائی کمال ہے، اتنی کمزور اور ناکارہ مشین گن سے دوستی نبھانے چلے تھے۔ عمران کا ہاتھ باہر آیا تو ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا، اور دوسرے لمحے عمران نے جب شاکانہ کا ہاتھ تیزی سے میز کے کنارے لگے ہوئے بٹنوں کی طرف بڑھتے دیکھا تو وہ تیزی سے آگے بڑھا، اور شاکانہ عمران کی زوردار لات کھا کر چیختا ہوا اچھلا اور میز پر گر کر سر کے بل لیڈی سندرتا کے سامنے فرش پر آ گرا۔ اب تم بتاؤ گے مسٹر شاکانہ کہ سالومن تنظیم کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے اور اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ عمران نے یکلخت انتہائی سنجیدہ اور سرد لہجے میں کہا۔ اوہ، تو یہ سالومن تنظیم کا ایجنٹ ہے؟ لیڈی سندرتا نے حیرت سے چیختے ہوئے کہا۔ یہ اس کا نمبر 2 ہے لیڈی سندرتا، کنگ کوبرا کے بعد اس کی پوزیشن ہے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ آرام سے بتا دے گا، لیکن اس کی رگیں کچھ ضرورت سے ہی ٹیڑھی ہیں۔ عمران نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مگر اسی لمحے شاکانہ زخمی سانپ کی طرح پلٹا اور دوسرے لمحے لیڈی سندرتا کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے کمرہ گونج اٹھا۔ شاکانہ نے بالکل اسی انداز میں لیڈی سندرتا کو چھاپ لیا تھا جس طرح حال میں عمران نے شاکانہ کو بے بس کیا تھا۔ میں اس کی گردن توڑ دوں گا، ریوالور پھینک دو، شاکانہ نے چیختے ہوئے کہا۔ یہ خالی ہولی لیڈی ہی نہیں ہے، سیکرٹ سروس کی چیف بھی ہے۔
اس لیے مجھے یقین ہے کہ کم از کم یہ تمہارے جیسے گنڈے سے تو آسانی سے نمٹ سکتی ہوگی۔ عمران نے بڑے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے عمران کی توقع کے عین مطابق لیڈی سندرتا نے انتہائی پھرتی اور مہارت سے دونوں کوہنیاں موڑ کر پوری قوت سے شیخانہ کی پستیوں میں ماری اور ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے سے جھک گئی۔ نتیجہ صاف ظاہر تھا، شیخانہ چیخ مار کر اس کے سر کے اوپر سے ہوتا ہوا اس کے سامنے نیچے فرش پر آ گرا۔ واہ، بہت خوب، واقعی لیڈی سندرتا اس سیٹ کے قابل تھی، عمران نے کہا، اور پھر تو لیڈی سندرتا واقعی آٹومیٹک مشین میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے دونوں پیر جوڑ کر پوری قوت سے اٹھتے ہوئے شیخانہ کے پیٹ پر مارے اور ساتھ ہی وہ اچھل کر ہوا میں کلا بازی کھا کر گھٹنوں کے بل شیخانہ کے سینے پر آ گری۔ شیخانہ کے حلق سے جیسے چیخوں کا طوفان سا ابل پڑا۔ اس نے دونوں لاتیں موڑ کر لیڈی سندرتا کی پشت پر ضرب لگانے کی کوشش کی، لیکن لیڈی سندرتا عمران کی توقع سے بھی زیادہ تیز نکلی۔ گھٹنوں کے بل گرتے ہی لیڈی سندرتا نے پوری قوت سے شیخانہ کی ناک پر سر کی زوردار ضرب لگائی اور کلا بازی کھا کر اس کے سر کی طرف سیدھی کھڑی ہو گئی۔ واہ، اسے کہتے ہیں عورتوں کی بہادری۔ عمران اب بڑے اطمینان سے کھڑا کمنٹری کر رہا تھا۔ لیڈی سندرتا کے کلا بازی کھاتے ہی شیخانہ بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر کھڑا ہوا، لیکن لیڈی سندرتا تو واقعی بجلی کا روپ دھار چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ شیخانہ سنبھلتا، لیڈی سندرتا نے اچھل کر اس کی گردن کے گرد ہاتھ ڈالا اور ساتھ ہی اپنے جسم کو موڑ کر وہ فرش کی طرف جھکتی چلی گئی۔ شیخانہ کا جسم الٹ کر پوری قوت سے میز کے کنارے سے ٹکرایا اور شیخانہ کے حلق سے زوردار چیخ نکلی اور وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا اور پوری طرح تڑپنے لگا۔ وہ بار بار اٹھنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ اپنے آپ پر کنٹرول کھو چکا تھا۔ ویل ڈن، بھاری میز کے کنارے سے تم نے اچھا فائدہ اٹھایا ہے، عمران نے تحسین بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ شیخانہ کے اس طرح پھڑکنے سے وہ سمجھ گیا تھا کہ الٹا کر میز کے کنارے سے زوردار انداز میں ٹکرانے کی وجہ سے اس کی ریڑھ کی ہڈی کا مہرہ ٹوٹ گیا تھا یا کم از کم کھسک ضرور گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پا رہا تھا۔ لیڈی سندرتا نے اچھل کر اس کی کن پٹی پر ضرب لگائی تو بے طرف پھڑکتا ہوا شیخانہ یکلخت بے حس و حرکت ہو گیا۔ بس بس، اتنا ہی کافی ہے، یہ مر آ گیا تو پھر شیخانہ کی بجائے فقیرانہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر لیڈی سندرتا کو منع کیا، جو وحشت کے عالم میں شیخانہ کے بے حس و حرکت جسم پر مسلسل ضربات لگائی چلی جا رہی تھی۔ عمران کے منع کرنے پر لیڈی سندرتا ایک طرف ہٹ گئی۔ اس کا سانس چڑھا ہوا تھا اور چہرہ جوش کی وجہ سے پکے ہوئے ٹماٹر جیسا سرخ ہو رہا تھا۔ عمران نے ریوالور واپس جیب میں رکھا اور پھر اس نے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک پتلی دھار کا خنجر نکال کر ہاتھ میں پکڑا اور پھر جھک کر اس نے فرش پر پڑے ہوئے شیخانہ کو اٹھا کر بڑی سی میز پر لٹا دیا اور خود خنجر لے کر اس کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ میرا خیال ہے اس کی کھال سرجری کر کے اسے خوبصورت بنا دیا جائے۔ تمہارا یہی اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ خوبصورت نہیں، خوبصورت ہو جانے کے بعد تو کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ عمران نے خنجر کو تولتے ہوئے ایک طرف کھڑی لیڈی سندرتا سے مخاطب ہو کر کہا، کیا مطلب؟ کیسا اعتراض؟ لیڈی سندرتا نے غصیلے لہجے میں کہا، اچھا کوئی اعتراض نہیں، چلو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے تو پوچھ لوں، شاید اسے اعتراض ہو یا یہ پہلے سے ہی شادی شدہ نکلے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے اب تمہارا مار کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ لیڈی سندرتا نے دانت پیستے ہوئے کہا، وہ شاید اب عمران کا مطلب سمجھی تھی۔ ارے میری تو ہڈیاں بہت کمزور ہیں، مجھے تو معاف ہی رکھو، اسی لیے تو میں نے آج تک شادی نہیں کی۔ آج کل کی جوتیاں میری ہڈیوں سے زیادہ مضبوط بنتی ہیں، عمران نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، اور لیڈی سندرتا غصے کے باوجود کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ شاید اب کچھ عمران کی طبیعت کو سمجھنے لگی تھی۔ اس سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، پیچھے ہٹو، خنجر مجھے دو، پھر دیکھو یہ کس طرح طوطے کی طرح بولتا ہے۔ لیڈی سندرتا نے میز کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اچھا یہ فن بھی آتا ہے،
تو ٹھیک ہے، تم جانو اور تمہارا ہم وطن، میری تو کھڑے کھڑے ٹانگیں سوکھ گئی ہیں، عمران نے جلدی سے کہا اور خنجر لیڈی سندرتا کی طرف بڑھا کر وہ جلدی سے سائیڈ میں پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ابھی وہ کرسی پر پوری طرح بیٹھا بھی نہ تھا کہ کمرہ شکانہ کی چیخ سے گونج اٹھا۔ لیڈی سندرتا نے بڑی بے دردی سے اس کے بازو میں خنجر ترازو کر دیا تھا اور شکانہ اس ضرب سے نہ صرف فوری ہوش میں آ گیا بلکہ اس کے حلق سے بے اختیار چیخ بھی نکل گئی۔ ابھی شکانہ کے حلق سے نکلنے والی چیخ کی بازگشت ختم ہی نہ ہوئی تھی کہ لیڈی سندرتا کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور شکانہ کی بائیں آنکھ کا ڈھیلا خنجر کی نوک سے اچھل کر اس کی ٹانگوں کے درمیان جا گرا اور شکانہ نے اتنی ہولناک چیخ ماری کہ لیڈی سندرتا خود خوفزدہ ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ شکانہ کا جسم ایک لمحے کے لیے بری طرح لرزا اور پھر بے حس ہو گیا۔ اس کی آنکھ نما غار سے خون ملا ہوا گدلا سا پانی اس کے رخسار پر بہنے لگا۔ دوسری آنکھ بند ہو چکی تھی۔ کمال ہے، مارتی بھی خود ہو اور ڈرتی بھی خود ہو، کم از کم ایک کام تو میرے لیے بھی چھوڑ دو۔ عمران نے لیڈی سندرتا کو اس طرح خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹتے دیکھ کر طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس نے چیخ ہی اتنی ہولناک ماری تھی، لیڈی سندرتا نے کھسیانی سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے تیزی سے آگے بڑھ کر ایک بار پھر اس کے بازو میں خنجر گھونپ دیا۔ شکانہ ہلکی سی چیخ مار کر دوبارہ ہوش میں آ گیا۔ اس کی اکلوتی آنکھ کھل گئی، لیکن اس آنکھ میں تکلیف کے ساتھ ساتھ اب خوف و دہشت کے اثار بھی نمایاں ہو گئے تھے۔ بتاؤ سالمن تنظیم کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے، ورنہ بوٹیاں اڑا دوں گی۔ لیڈی سندرتا نے خنجر کو دوبارہ فضا میں بلند کرتے ہوئے کہا۔ مجھے مار ڈالو، قتل کر دو، لیکن میں کچھ نہیں بتاؤں گا، شکانہ نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ شاید تکلیف کی بے پناہ شدت کی وجہ سے ایک بار پھر بے ہوش ہو گیا۔ پیچھے ہٹو، یہ دوسری نسل ہے، تشدد سے قابو نہیں آئے گا۔ عمران نے لیڈی سندرتا کے ہاتھ کو ایک بار پھر حرکت میں آتے دیکھ کر تیزی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیسے بتائے گا؟ لیڈی سندرتا نے حیرت بھرے انداز میں پوچھا۔ شاید اس کے ذہن میں کسی سے پوچھ گچھ کے لیے تشدد کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ ہی نہ تھا۔ تم اطمینان سے کرسی پر بیٹھ جاؤ اور تماشا دیکھو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور لیڈی سندرتا حیرت بھرے انداز میں سر جھٹکتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ عمران نے ایک ہاتھ سے شکانہ کی ناک بند کی اور دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر جما دیا۔ سانس بند ہو جانے کی وجہ سے چند ہی لمحوں بعد شکانہ کے جسم نے حرکت کی اور اس کی اکلوتی آنکھ ایک بار پھر کھل گئی۔ کچھ کر لو ظالموں، میں نہیں بتاؤں گا، کاش میں تمہیں دیکھتے ہی گولی مار دیتا، شکانہ نے ہوش میں آتی کراہتے ہوئے کہا۔ اس کا مسخ چہرہ اب سپاٹ ہونے لگ گیا تھا۔ یقیناً وہ پوری قوت ارادی کو بروکار لا کر اپنے آپ کو سنبھالنے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ شکانہ سنو، میری تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے اور نہ ہی مجھے سالمن تنظیم سے کوئی دلچسپی ہے۔ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کو اغوا کر کے کہاں رکھا گیا ہے، میں صرف انہیں رہا کرانے میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ باقی رہی لیڈی سندرتا، تو یہ میرا وعدہ کہ میں اسے نہ صرف یہاں سے گھسیٹ کر لے جاؤں گا بلکہ جاتے وقت تمہاری ریڑھ کی ہڈی بھی ٹھیک کر جاؤں گا۔ اس کے بعد تم جانو لیڈی سندرتا، میرا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ عمران نے بڑے سپاٹ اور سیدھے لہجے میں شکانہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوہ، تو تمہارا تعلق پاکیشیا سیکرٹ سروس سے ہے، لیکن وہ تو فرار ہو گئے ہیں، چیف باس نے مجھے انہیں تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، شکانہ نے اس بار بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا، فرار ہو گئے ہیں، کمال ہے، مجھے تو اطلاع ہی نہیں ہے، اور تمہارا یہ چیف باس شاید خرگوش کی طرح سوتا رہتا ہے، کتنے سارے آدمی فرار ہو گئے اور اسے خبر بھی نہ ہوئی، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس میں چیف باس کا کوئی قصور نہیں ہے، انہیں رکھا ہی ایسی جگہ گیا تھا جہاں سے وہ فرار ہو سکتے تھے اور وہ فرار ہو گئے۔ اگر چیف باس انہیں ہول ڈراپ میں رکھتا تو میں دیکھتا وہ کیسے فرار ہو جاتے، شکانہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ ہول ڈراپ؟ کیا یہ کسی کنویں کا نام ہے؟ چاہے بابل کی طرح ہوگا، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسا ہی سمجھ لو، آج تک وہاں سے کسی کی روح بھی فرار نہیں ہو سکی، صرف ایک بار وہاں سے ایک آدمی فرار ہو گیا تھا، لیکن وہ بھی پٹانی پوائنٹ پہنچتے ہی پکڑا گیا، وہاں سے فرار ناممکن ہے، شکانہ نے جواب دیا۔ یہ کنواں یقیناً ہیڈ کوارٹر کے اندر ہوگا، ورنہ ظاہر ہے اس پر ہر
وقت تو پہرا نہیں دیا جا سکتا، اور فرار ہونے والے تو چاہے بابل سے بھی فرار ہو جاتے ہیں۔ عمران نے کہا، چاہے بابل سے فرار ممکن ہے لیکن ہول ڈراپ سے نہیں، وہاں 1000 مسلح سپاہی ہر وقت پہرا دیتے ہیں، ہیڈ کوارٹر کے آدمی علیحدہ ہیں۔ شاکانہ نے عمران کی توقع کے عین مطابق بانس پر چڑھتے ہوئے جواب دیا، دیکھو شاکانہ، آدمی جھوٹ بھی بولے تو کم از کم سوچ کر بولے، پٹانی جنگل میں تو 100 آدمی بھی نہیں رہ سکتے، تم 1000 کی بات کر رہے ہو۔ عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، تم احمق آدمی ہو، واقعی احمق ہو۔ تو تم سمجھ رہے ہو کہ پٹانی جنگل میں سپاہی طوطے اڑانے کے لیے بیٹھے رہیں گے تاکہ حکومت کی فوج آئے اور ایک بم پھینک کر سب کا صفایا کر دے؟ جب سالمن تنظیم کی حکومت بنے گی تو میں چیف باس کو کہوں گا کہ تم جیسے احمقوں کو نیچے لے جائیں اور دکھائیں کہ ہیڈ کوارٹر کیسے ہوتے ہیں۔ شاکانہ تکلیف کے عالم میں بھی عمران کا مضحکہ اڑانے سے باز نہ رہا، اور عمران نے مڑ کر لیڈی سندرتا کو اشارہ کیا، تم ہٹو عمران، میں اسے بتاتی ہوں کہ ہیڈ کوارٹر کیسے ہوتے ہیں۔ لیڈی سندرتا عمران کا اشارہ سمجھتی یکلخت کرسی سے اٹھی اور میز پر پڑے ہوئے شاکانہ کی طرف لپکی، تم جو کر لو، مجھے مار ڈالو، لیکن شاکانہ کی زبان نہیں کھل سکتی، کبھی نہیں کھل سکتی۔ شاکانہ کا لہجہ یکلخت بدل گیا، لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے چیخ نکل گئی، کیونکہ لیڈی سندرتا کے ہاتھ میں موجود خنجر اس بار پوری قوت سے اس کے سینے میں گھس گیا تھا۔ لیڈی سندرتا نے پوری قوت سے خنجر واپس کھینچا، لیکن شاکانہ کو دوسری چیخ مارنے کی مہلت ہی نہ ملی اور اس کی گردن ڈھلک گئی، وہ ختم ہو چکا تھا۔ ارے مار ڈالا، ارے تم تو بڑی ظالم ہو، ایک ہی وار میں اپنی درخواست واپس لیتا ہوں، میری توبہ، میرے ڈیڈی کی توبہ، تم جیسی بیوی سے گزارا نہیں ہو سکتا۔ سینڈلو تک تو چلو کوئی بات نہیں، لیکن خنجر، اور وہ بھی سیدھا دل میں، ایسی بیوی سے تو آدمی کنوارا ہی بھلا۔ عمران نے انتہائی خوفناک انداز میں دونوں ہاتھوں سے اپنے کان پکڑتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ تم نے خود ہی تو اشارہ کیا تھا کہ اسے ختم کر دو۔ لیڈی سندرتا نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، ارے میرا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ تم اس کے دل میں خنجر اتار دو، ختم کرنے کے اور بھی شریفانہ طریقے ہوتے ہیں۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر تیزی سے مڑ کر وہ میز کی درازوں کی طرف بڑھ گیا۔ ایک تو تمہاری سمجھ نہیں آتی، گرگٹ کی طرح رنگ بدل دیتے ہو، لیڈی سندرتا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، لیکن عمران اسے جواب دینے کی بجائے درازوں سے سامان نکال کر دیکھنے میں مصروف رہا، اور تھوڑی دیر بعد اس کے ہاتھ میں جیسے ہی ایک کاغذ آیا، اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ آؤ اب یہاں سے نکل چلیں، میں نے سنا ہے تمہارے ملک کے قوانین بڑے سخت ہیں، قتل کے الزام میں ساری عمر جیل خانے میں کون سڑتا رہے، اس سے تو بہتر آدمی شادی ہی کر لے، آؤ پھر چل کر گواہ اور مولوی ڈھونڈیں۔ عمران نے کاغذ کو جلدی سے جیب میں رکھتے ہوئے میز کے کنارے پر لگے ہوئے بے شمار بٹنوں میں سے اس بٹن پر انگلی رکھ دی جو پہلے سے ہی دبا ہوا تھا۔ دوبارہ بٹن پریس ہوتے ہی دروازے پر موجود سٹیل کی چادر تیزی سے غائب ہو گئی۔ وہ ہیڈ کوارٹر، کیا وہ پٹانی جنگل میں ہے؟ لیڈی سندرتا نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہا، لعنت بھیجو ہیڈ کوارٹر کو، ہیڈ کوئی ضروری ہے، خالی کوارٹر سے بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، بس تم راضی ہو جاؤ، عمران نے کہا، اور تیزی سے دروازے کی طرف دوڑنے کے سے انداز میں بڑھنے لگا۔ لیڈی سندرتا بھی مجبوراً منہ بناتی اس کے پیچھے چل دی۔ ٹرانسمیٹر سے نکلنے والی سیٹی کی آواز سنتے ہی کنگ کوبرا چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے میز پر پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر کی فریکوینسی میٹر پر نظر ڈالی، اور دوسرے لمحے وہ واقعی اچھل پڑا، کیونکہ فریکوینسی میٹر پر نظر آنے والی فریکوینسی ظاہر کر رہی تھی کہ کال کافرستان سے کی جا رہی ہے۔ اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ٹی ایس کالنگ اوور۔ بٹن آن ہوتی سیٹی کی آواز پر ایک بھاری آواز غالب آ گئی، یس سر، میں کنگ کوبرا بول رہا ہوں، اوور۔ کنگ کوبرا نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، کیونکہ ٹی ایس کافرستانی حکومت کا اعلیٰ ترین عہدیدار تھا، وہ سالمن تنظیم اور اس کی کارکردگی کا اصل انچارج وہی تھا۔ کنگ کوبرا، ہمیں تشویشناک اطلاعات ملی ہیں، سیکرٹ سروس کا سربراہ کرنل بشموری اچانک غائب ہو گیا ہے، اور اس کی جگہ صدر مملکت نے اس کی بھتیجی لیڈی سندرتا کو سیکرٹ سروس کا چیف بنا دیا ہے، اور یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ شری لنکا کے صدر کی خصوصی درخواست پر پاکیشیا سیکرٹ سروس سالمن تنظیم کے خلاف کام کرنے شری لنکا پہنچ چکی ہے، لیکن تم نے اب تک ایسی کوئی اطلاع نہیں دی۔ پالمورا مشن کے متعلق بھی تمہاری رپورٹ نہیں آئی۔ دوسری طرف سے انتہائی کرخت لہجے میں کہا گیا، سر،
میں آپ کو اطلاعات دینے ہی والا تھا کہ آپ کی کال آ گئی سر۔ اوور، کنگ کوبرا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہاری گھبراہٹ بتا رہی ہے کہ صورتحال اس سے زیادہ خراب ہے جس قدر ہمیں اطلاعات ملی ہیں۔ تفصیل بتاؤ، اور سنو، کوئی معمولی سی بات بھی چھپانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کے درمیان میں کود پڑنے کے بعد اب کوئی بات بھی معمولی نہیں رہ گئی۔ اوور، دوسری طرف سے ٹی ایس نے سخت اور سرد لہجے میں کہا، اور جواب میں کنگ کوبرا نے شروع سے لے کر اب تک کے تمام حالات تفصیل سے بتا دیے، بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے، کیونکہ شاید اسے بھی احساس ہو گیا تھا کہ حالات اس کے کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو تمہاری رپورٹ کے مطابق سب کچھ ختم ہو گیا، بالمورا ختم ہو گیا، لیڈی سندرتا فرار ہو کر سیکرٹ سروس کی چیف بن گئی، کرنل بشمورے کا تمہاری اطلاعات کے مطابق سیکرٹ سروس کے علی عمران نے ختم کر دیا، تمہارے مین آدمی شاکانہ کی لاش اس کے دفتر کی میز پر پڑی ملی، اس پر بے پناہ تشدد کیا گیا تھا، یقیناً اس سے ہیڈ کوارٹر کا پتہ پوچھا گیا ہوگا، وہاں بھی لیڈی سندرتا اور وہ احمق عمران پہنچا تھا، کرنل بشمورے کے ذاتی ہیڈ کوارٹر پر تمہارا ریڈار ناکام رہا، وہاں بھی تمہارے آدمیوں کو لیڈی سندرتا اور عمران ملا اور دونوں وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، پاکیزہ سیکرٹ سروس بھی تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور اب تک اس کا پتہ نہیں چلا سکے، اب باقی کیا رہ گیا؟ اوور، ٹی ایس نے غراتے ہوئے کہا، جناب میرے آدمیوں نے ٹریس کر رہے ہیں، میں جلد ہی آپ کو ان سب کے خاتمے کی اطلاع دوں گا۔ اوور، کنگ کوبرا نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا، تمہارے آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتے، اب ہمیں پوری صورتحال کو بدلنا ہوگا، پاکیزہ سیکرٹ سروس تم لوگوں کے بس کی نہیں ہے، اس کے لیے مجھے کافرستان سے خصوصی ٹیم بھیجنی ہوگی، بہرحال تم اس وقت تک ایسا کرو کہ تمام سرگرمیاں ختم کر کے اپنی پوری طاقت کو ہیڈ کوارٹر میں کیموفلاج کر دو، تمہارا ہیڈ کوارٹر ہی ایسی جگہ ہے جو ہر لحاظ سے محفوظ ہے، اگر شاکانہ سے انہوں نے پوچھ بھی لیا ہوگا تو وہ اس میں کسی صورت داخل نہیں ہو سکتے، میں 1-2 روز میں اسپیشل ٹیم پاکیزہ سیکرٹ سروس کے مقابلے کے لیے تیار کر کے بھیج دوں گا۔ اوور، دوسری طرف سے ٹی ایس نے کہا، یس سر، آپ بے فکر رہیں، وہ اگر کوشش بھی کریں تب بھی وہ سر پٹکتے ہی رہ جائیں گے۔ اوور، کنگ کوبرا نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا، بہرحال تم پوری طرح ہوشیار رہنا جب تک میری دوسری کال نہ آئے۔ اوور، ٹی ایس نے سخت لہجے میں کہا، یس سر، آپ بے فکر رہیں۔ اوور، کنگ کوبرا نے کہا، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ کنگ کوبرا نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر کے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا، ٹی ایس نے اسے کوئی سزا نہ دی تھی، حالانکہ وہ بری طرح گھبرایا ہوا تھا اور اسی گھبراہٹ کی وجہ سے اس نے جان بوجھ کر حالات کے بارے میں ٹی ایس کو کوئی اطلاع نہ دی تھی، لیکن اب بہرحال فوری خطرہ ٹل گیا تھا اور اسے یقین تھا کہ جب تک ٹی ایس کی اسپیشل ٹیم شری لنکا پہنچے گی وہ کوئی نہ کوئی کارنامہ سر انجام دے ہی ڈالے گا، لیکن پہلے ہدایات پر عمل درآمد ضروری تھا، چنانچہ اس نے ٹرانسمیٹر پر ہیڈ کوارٹر سے باہر تمام سینٹرز کے انچارجوں کو مکمل طور پر کیموفلاج ہونے کے احکامات دیے اور احکامات مکمل کرنے کے بعد اس نے ٹرانسمیٹر بند کیا اور میز پر پڑے ہوئے انٹرکام ریسیور کو اٹھا لیا۔ یس سر، دوسری طرف سے ایک نوجوان کی آواز سنائی دی، فالکن کو بھیج دو، کنگ کوبرا نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ فالکن اس کا نمبر 2 تھا اور بے پناہ صلاحیتوں کا مالک تھا، وہ ہیڈ کوارٹر کا عملی طور پر انچارج بھی تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبا ترنگا آدمی اندر داخل ہوا، یہ فالکن تھا۔ یس باس، فالکن نے اندر آتے ہوئے قدرے مؤدبانہ لہجے میں کہا، بیٹھو، کنگ کوبرا نے میز کے سامنے پڑی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور فالکن سر ہلاتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ ابھی ٹی ایس کی کال آئی تھی، کنگ کوبرا نے کہا، اور پھر اس کے بعد اس نے ٹی ایس کی ہدایات فالکن کو تفصیل سے بتا دی۔ اوہ باس، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ناکارہ سمجھ لیا گیا ہے، فالکن نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے تو میں نے تمہیں بلایا ہے، ٹی ایس کی طرف سے اسپیشل ٹیم آنے سے قبل ہی ہمیں کوئی کارنامہ سر انجام دے دینا چاہیے، کنگ کوبرا نے کہا۔ باس، آپ نے پہلے مجھے نہیں بتایا، فالکن کے لیے کام مشکل نہیں ہے، میں نے اپنی زندگی میں ایسے ہزاروں کھیل کھیلے ہیں، جہاں تک آپ نے تفصیلات بتائی ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لیڈی سندرتا اور عمران اور پاکیزہ سیکرٹ سروس اب مل کر ہمارے خلاف کام کر رہی ہے، اس لیے اگر لیڈی سندرتا کو پکڑ لیا جائے
تو آسانی سے سب کے متعلق معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ فالکن نے جواب دیا، تمہاری بات درست ہے، لیکن اس آفت کی پرکالہ کو پکڑا کیسے جائے، کہاں سے پکڑا جائے؟ کنگ کوبرا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یہ تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ مجھے کال کرنے کی اجازت دیں تو ابھی معلوم کر لیتا ہوں، فالکن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، کر لو کال، کنگ کوبرا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ فالکن بڑے اطمینان بھرے انداز میں اٹھا، اس نے ٹرانسمیٹر پر ایک فریکوینسی سیٹ کی اور پھر مائک ہاتھ میں لے کر اس نے بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، فالکن کالنگ جے شری اوور۔ فالکن نے بٹن دباتے ہی بار بار یہ فقرہ دہرانا شروع کر دیا۔ چند ہی لمحوں بعد ٹرانسمیٹر کا کنیکٹنگ بلب جل اٹھا اور ساتھ ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ یس، جے شری آن دی لائن، اوور۔ بولنے والی کا لہجہ مٹھاس سے بھرپور تھا۔ جے شری، لیڈی سندرتا کے بارے میں تمہارے پاس تازہ ترین معلومات کیا ہیں، اوور۔ فالکن نے کہا، لیڈی سندرتا؟ کیوں؟ کیا اس پر عاشق تو نہیں ہوگے، اوور؟ دوسری طرف سے ہنستے ہوئے پوچھا گیا۔ جے شری، کم از کم تم تو ایسی بات نہ کیا کرو، تمہارے ہوتے ہوئے فالکن بھلا کسی اور طرف نظر اٹھا سکتا ہے؟ میری نظریں تو تم سے ہی چپکی ہوئی ہیں، اوور۔ فالکن نے کنگ کوبرا کی موجودگی کے باوجود ٹھیٹ عاشقانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ اچھا اچھا، تعریف کا شکریہ۔ لیڈی سندرتا آج کل کسی نئے ہی چکر میں ہے، وہ ایک احمق سے غیر ملکی نوجوان کے ساتھ نظر آ رہی ہے، اس کے تو انداز ہی بدلے ہوئے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے ہواؤں میں اڑ رہی ہو، اوور۔ دوسری طرف سے جے شری نے ہنستے ہوئے جواب دیا، تمہاری سروس کی اس بارے میں کیا رپورٹ ہے، اوور؟ فالکن نے سنجیدہ لہجے میں کہا، سروس کی رپورٹ ہی تو بتا رہی ہوں، تم تو جانتے ہو کہ جب سے لیڈی سندرتا میرے ساتھ الجھی ہے میں اس کی پیچھے ہوں، جیسے اس کی کوئی کمزوری ہاتھ آئی اسے اس بری طرح رگڑوں گی کہ آئندہ وہ جے شری کے سامنے آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی جرت نہ کرے گی، اوور۔ جے شری نے جواب دیا، اچھا، لیڈی سندرتا اب کہاں ہے، اوور؟ فالکن نے پوچھا۔ پیراڈائز پلازا کے اپنے فلیٹ میں گئی ہے، ابھی وہیں ہے، اوور۔ جے شری نے جواب دیا۔ سنو جے شری، کیا تم لمبی رقم کمانے میں دلچسپی رکھتی ہو، اوور؟ فالکن نے کہا، لمبی رقم؟ ضرور ضرور، آخر میں نے سروس کا بکھیڑا کیوں پال رکھا ہے، یہ تو صرف تم ہو کہ تمہیں میں نے اتنی معلومات مفت مہیا کر دی ہیں، ورنہ تم جانتے ہو کہ سروس سے اتنی معلومات حاصل کرنے کے لیے $1000 لگ جاتے، اوور۔ جے شری نے ہنستے ہوئے جواب دیا، یہ $1000 بھی مل جائیں گے اور ساتھ ہی $5000 مزید بھی، بولو کام بتاؤں، اوور؟ فالکن نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، ارے $6000؟ کیا بات ہے فالکن، بہت اونچے اڑ رہے ہو، سالومن تنظیم نے کوئی بینک تو نہیں لوٹ لیا، اوور؟ جے شری نے حیرت بھرے انداز میں جواب دیا، وقت کی بات ہے، ویسے تو تمہیں معلوم ہے کہ سالومن تنظیم شاکانہ کے ذریعے سارا دھندا کرتی ہے، اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ شاکانہ ایسے کام تمہیں معمولی معاوضہ دے کر تم سے کراتا تھا، لیکن شاکانہ قتل ہو گیا، اور اب ظاہر ہے کام کرانے کے لیے چیف باس نے نئی پارٹی ڈھونڈنی تھی۔ پارٹیوں کی تو شہر میں کمی نہیں ہے، لیکن میں نے چیف باس کی منت کر کے اسے راضی کر لیا ہے کہ وہ براہ راست تم سے کام کرائے، اوور۔ فالکن نے کہا، اچھا، بہت بہت شکریہ، تم واقعی میرے ہو، اور انعام بھی ملے گا تمہاری خواہش کے مطابق، تم کام بتاؤ، اوور۔ جے شری نے خوش آمدانہ انداز میں کہا اور فالکن مسکرا دیا، سنو، معمولی سا کام ہے، لیڈی سندرتا کو اغوا کر کے پاٹانی پوائنٹ پر پہنچا دو، بولو کر سکتی ہو یہ کام یا، اوور؟ فالکن نے کہا، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، میں سمجھی تم نہ جانے کون سا کام بتاؤ گے، اوور۔ جے شری نے بڑے اطمینان بھرے انداز میں کہا، یہ کام صرف ٹیسٹ ہے، اگر تم نے یہ کام ٹھیک طرح کر لیے تو چیف باس کا اعتماد حاصل کر لو گی، اور پھر لاکھوں کروڑوں ڈالروں کے کام ہر وقت تمہارے ہاتھ میں رہیں گے، اور تم یہ چھوٹی چھوٹی معلومات بیچنے کا دھندا بھول جاؤ گی، اوور۔ فالکن نے جواب دیا، اوکے، کام ہو جائے گا، بولو کب تک چاہتے ہو، اوور؟ جے شری نے کہا، صرف 1 گھنٹہ دیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اوور۔ فالکن نے کہا، اوکے، ہو جائے گا، اوور۔ جے شری نے اعتماد بھرے لہجے میں جواب دیا،
پٹانی بیچ پر ہمارے آدمی منتظر رہیں گے، کوڈ $6000 رہے گا، رقم بعد میں پہنچ جائے گی، اوور، فالکن نے کہا، اور پھر دوسری طرف سے اوکے کے الفاظ سن کر اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ یہ جے شری لیڈی سندرتا کو اغوا کر لے گی؟ کنگ کوبرا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں، آسانی سے۔ اس کے گروپ میں ایسے افراد ہیں جو ایسے کاموں کے ماہر ہیں، میں جانتا ہوں انہیں، فالکن نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ گڈ، ویری گڈ، تم واقعی انتہائی ذہین آدمی ہو۔ ٹھیک ہے، اگر جے شری کامیاب رہی تو تم بے شک طے شدہ رقم کے ساتھ ساتھ اسے انعام بھی دے دینا، اور ہاں، تم نے 2 کام کرنے ہیں۔ ایک تو جیسی لیڈی سندرتا اغوا ہو کر آئے تم نے مجھے اطلاع دینی ہے، اور اسے اس بار ہول ڈراپ میں قید کر دینا تاکہ وہ وہاں سے فرار ہونے کا تصور بھی نہ کر سکے، اور دوسری بات یہ کہ جب تک پاکیشیا سیکرٹ سروس کا آخری آدمی تک ختم نہ ہو جائے اس وقت تک ہیڈ کوارٹر کی کڑی حفاظت کرنا۔ کنگ کوبرا نے فالکن سے مخاطب ہو کر کہا، ہیڈ کوارٹر کی طرف سے آپ بے فکر رہیں باس، یہاں تو میری اجازت کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، فالکن نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا، اور کرسی سے اٹھ کر کنگ کوبرا کو سلام کرتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔